سورۃ الطارق. اس سورت کا ایک رکوع ہے، 17 آیات ہیں، 61 کلمات ہیں اور 239 حروف ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حضرت خالد ادوانی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بازار ثقیف میں، یعنی طائف کا واقعہ ہے، کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا. آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے. میں نے وہاں آپ سے سورۃ الطارق سنی. میں نے اسے یاد کر لیا، حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. پھر اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا اور میں نے اسے اسلام کی حالت میں پڑھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کسی کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے. بعضوں کا ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے نا کہ کوئی نان مسلم ہم سے پڑھنا چاہتا ہے تو کیا ہم اس کو پڑھا دیں یا اسے سکھا دیں؟ تو سکھا دینا چاہیے. حضرت معاذ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء پڑھی. آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، تمہیں کافی تھا کہ والسماء والطارق والشمس وضحاها جیسی صورتیں پڑھ لیتے. یہ نسائی کی روایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء، قسم ہے آسمان کی، اور سما کا لفظ سمو سے ہے. سمو کہتے ہیں بلندی کو. ہر وہ چیز جو بلندی پر ہو، اونچی ہو، اس کے لیے لفظ آتا ہے. اگرچہ ایک مخصوص اصطلاحی معنی بھی ہے، لیکن بادلوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا. تب یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بادل. تو سما کا لفظ جو ہے یہ بلندی پر واقع چیز کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں مراد آسمان ہی ہے جو معروف معنوں میں ہے. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے ستارے کی. طارق کا لفظ جو ہے یہ طرقہ سے ہے. طرقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کوٹنا، کھٹکھٹانا. اور طریق راستے کو کہتے ہیں، کیونکہ راستے پہ جب بہت سی چیزیں چلتی ہیں، جیسے انسان چلتے ہیں یا گاڑیاں چلتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، جیسے بیٹھتا جاتا ہے، ایک طرح سے کوٹ ہی رہے ہوتے ہیں، اس کو روند رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے طریق نکلا ہے. پھر طریق سے طریقہ بھی نکلا ہے. اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے طارق. تو طارق کا معنی ہوتا ہے راستے پہ چلنے والا، فاعل کے وزن پر ہے، اور خصوصاً رات کو چلنے والا، کیونکہ عربوں کے ہاں دن کی بنسبت رات کو سفر زیادہ کرتے تھے کیونکہ گرمی ہوتی تھی دن کو. تو طارق رات کو آنے والا، رات کو نمودار ہونے والا، رات کو کھٹکھٹانے والا، یعنی اندھیرا پڑنے پہ آنے والا، رات کو دروازہ کھٹکھٹانے والا. کیونکہ مسافر جب رات کو دیر سے آئے تو پھر سب سوئے پڑے ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. لیکن یہاں مراد مسافر نہیں بلکہ ستارہ ہے. ستارے بھی ہر وقت سفر کرتے رہتے ہیں، مسلسل ایک سفر پر ہیں. اور کس طرح پتہ چلے کہ اس کا مطلب ستارہ ہے؟ آگے آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں کہ النجم الثاقب ہے، یہ ستارہ ہی ہے. تو قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کھانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بھی قسم ہے، ستارے کی بھی، اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت سی قسموں کا ذکر ہے. پہلی بات یہ کہ یہ کوئی بندہ نہیں کھا رہا. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی اہم اور بڑی بڑی چیزوں اور نشانیوں کی قسم کھا کر ان کو گواہ بنایا ہے. کس پر؟ اپنی عظمت پر. کیونکہ بندہ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے. تو ہر نشانی، ہر آیت کیا ہے؟ دراصل خالق کی پہچان، خالق پر دلیل. تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی تخلیق کی قسم کھاتے ہیں تو وہ دراصل بندوں کو کچھ سکھانے کے لیے، اس طرح کی عظمت اور بزرگی بیان کرنے کے لیے نہیں جیسے بندہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کے علاوہ رسول کی یا کعبہ کی یا کسی انسان کی یا وطن کی یا باپ کی یا بیٹے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ شرک ہے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے تارے کی. وما ادراک، اور کون بتائے تم کو یا کیا چیز بتائے تجھ کو. مت طارق، کہ طارق کیا ہے. ایک معنی تو یہ کیا جائے گا، اور دوسرا معنی اگر افعل التفضیل کے صیغے پر کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے، تم خوب جانتے ہو. وما ادراک، کتنا زیادہ تم جانتے ہو. مت طارق، یعنی تم کتنا اچھا جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے
کہ مت طارق، وہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکنے والا. نجم کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے سورۃ النجم میں، اور وہاں بھی ایک قسم کھائی گئی تھی، کیا؟ والنجم اذا ہوا. اور اسی طرح سورۃ الواقعہ میں بھی فلا اقسم بمواقع النجوم. اور الثاقب کا لفظ جو ہے یہ ثقب سے ہے، ثا قاف با. ثقبہ کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا. ستارہ بھی دراصل سوراخ کرتا ہے. کس طرح؟ اس کی روشنی اندھیرے کی دیوار میں یا اندھیرے کی چادر میں سوراخ کر کے ہم تک پہنچتی. جب رات ہوتی ہے تو ہم سب پر ایک چادر تن جاتی، یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ایک شیٹ ہے، پوری بلینکٹ اوڑھ لیا ہے زمین نے اندھیرے کا. تو ستارے جو ہیں اس چادر میں سوراخ کر کے ہم تک پہنچ جاتے ہیں، اپنا وجود بتاتے روشنی کر کے. تو النجم الثاقب کا کیا مطلب ہوا؟ چمکنے والا ستارہ، یعنی سوراخ کرنے والا ستارہ، روشنی کرنے والا. اور یہاں النجم الثاقب آیا ہے، اور ایک دوسری جگہ پر کیا آتا ہے؟ شہاب ثاقب. اور شہب پیچھے گزر چکا ہے، اور وہ شعلے کے لیے آتا ہے. یہ کون سا ستارہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد زحل ہے یا سیٹرن ہے یا مارننگ سٹار، کیونکہ عربوں کے ہاں رات کے پچھلے پہر سخت اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو بالکل آخری پہر پہ جو ستارہ نکلتا تھا بہت ہی چمکدار ہوتا تھا، اور سب اس کی طرف متوجہ ہوتے. تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، نہیں وہ نوٹسبل ہے. اور رات کو سفر کرنے والے مسافر خاص طور پر لک فارورڈ کرتے تھے اس ستارے کو. اور ستاروں کے کام ہم قرآن مجید میں 2-3 پڑھ چکے ہیں. نمبر 1 راستہ دکھانا، نمبر 2 آسمان کی خوبصورتی، اور نمبر 3 شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ. یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے شیاطین کو الگ رکھا جاتا تھا، یعنی الگ کر دیا جاتا تھا ان کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ عموماً ایسی چیزوں کی قسم کھا کر، ایسی چیزوں کو سامنے لا کر ان کی طرف انسانوں کی توجہ دلا کر بات سمجھاتے ہیں کہ جو چیزیں واقعی انسان نوٹس کرتا ہے. یعنی آسمان پر اگر بہت سارے ستاروں کو انسان نہیں بھی دیکھتا، تو یہ جو زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے، اور خاص طور پر اگر آپ رات کے پچھلے پہر اس ستارے کو دیکھیں تو یہ سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے. تو اس ستارے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو کہ یہ ستارہ کون نکالتا ہے. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. اور جواب قسم کیا ہے؟ یعنی قسم کھا کر کیا بات بتائی گئی ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. ان نہیں ہے، کل نفس کوئی جان، لما یہاں اللہ کے معنوں میں ہے، مگر علیہا اس پر، حافظ حفاظت کرنے والا ہے. ہر جان پر کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا مقرر ہے. اب وہ کون ہے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ وکل بالرحم ملکن، اللہ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ابھی تخلیق کے مرحلوں میں ہوتا ہے اس پر بھی نگران موجود ہے، وہاں بھی ایک گارڈ ہے. یعنی ہر انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے. اور یہ عمل کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں کہ جو آ کر اس کی زندگی، موت، اس کی قسمت، رزق، جنت، دوزخ کے بارے میں لکھتے بھی ہیں. تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان پر، نفس کہتے ہیں نا جان کو، ہر جان یعنی ہر انسانی روح پر حافظ موجود ہے. اور بعض نے اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی لیے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہر ایک کی حفاظت کر رہے ہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کل کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے تو معلوم نہیں کہ وہ ترجمہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اور یہ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اس طرح کے سوالوں سے آپ کو بھی واسطہ پیش آ سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ تفسیر سن رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ عام طور پر جو معنی بتایا جاتا ہے اس کی پھر دلیل بھی لائی جاتی. جیسے اگر حافظ سے مراد میں نے یہاں فرشتہ کہا ہے تو اس کو دلیل دیا آپ کو کہاں سے؟ 2 قرآنی آیات سے اور 1 حدیث سے. اور اگر اس کا دوسرا معنی لیا ہے تو اس کے اوپر بھی دلیل دیا آپ کو آیت الکرسی سے. تو جب ترجمے کے اوپر دلیل آ جائے تو پھر یہ کہہ کے کسی کو ہلانا تاکہ وہ شخص دین پہ عمل نہ کرے
یہ ایک شیطانی چال ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح تو انسان کہیں بھی نہیں رک سکتا، کہیں بھی نہیں ٹک سکتا. تو ہمیشہ جو چیز کسی سے بھی لیں، مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں، تو یہ ضرور سوچیں کہ جو کوئی کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے. تو حافظ کی کیا دلیل؟ اچھا، طارق کا معنی کیا ہے ستارہ؟ حالانکہ طارق کا معنی اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو مسافر بھی بنتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی بنتا ہے، ترجمے تو 2-3 ہیں، لیکن ہم نے یہاں کیوں لیا طارق کا معنی ستارہ؟ قرآن نے خود بتایا نجم الثاقب. کہاں جائیں گے آپ؟ کچھ اور ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس طرح محفوظ رکھا ہے، اور یہ حفاظت صرف الفاظ کی حفاظت نہیں ہے، اس کے معنی کی حفاظت بھی اللہ نے خود کی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرآن میں من مانے مطلب نکالیں گے، جو نہیں بنیں گے وہاں. تو ایسی صورت میں ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کچھ بھی پڑھیں تو آپ اسے دیکھیں کہ یہ جو شخص جہاں سے بات کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے. تو جب آپ کے سامنے دلیل آ جائے گی تو پھر اس کے اوپر آپ کا اطمینان ہو جانا چاہیے. اب یہاں پر کہا گیا کہ ہر شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی حافظ مقرر ہے، اور حافظ سے مراد نگران. تو نگران فرشتے بھی ہیں، اور نگران اللہ تعالیٰ خود بھی نگرانی کر رہا ہے، اور اللہ کی نگرانی سب سے بڑی نگرانی ہے. اب یہ بات کر کے کیا فرمایا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے. اور نظر کا معنی ہوتا ہے غور سے دیکھنا، اسی لیے کہتے ہیں فکر و نظر. نظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غور سے دیکھنا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ بات محل نظر ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کبھی اردو پڑھی ہے؟ بولیے یہ اس کو تفسیر کریں. محل نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غور کے قابل. تو نظر کا کیا معنی ہوا؟ غور کرنا، غور سے دیکھنا. فَلْيَنْظُرْ، چاہیے کہ غور سے دیکھے. صرف یہ نہیں کہ انسان بس ایسے ہی دیکھ لے، غور سے دیکھے. الانسان، انسان کس چیز کو غور سے دیکھے؟ مما خلق، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما. انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے. ایک دوسری جگہ پر فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، سورۃ النحل میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ نے نطفہ سے پیدا کیا. سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تو انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ من منی یمنا، اور یہاں پر من نطفہ ایک اور جگہ پر، اور یہاں آگے خود فرمایا خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلنے والے پانی سے. ماء پانی، منی کی طرف اشارہ ہے، دافق دفق سے. دفق کا مطلب ہوتا ہے یکدم بہنا، اچھل کر تیزی سے گزرنا، دھکیل کر نکلنا. یخرجو، جو نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں سے. صلب جو ہے مضبوط چیز کو کہتے ہیں، اور انسانی جسم میں انسان کی جو پیٹھ ہوتی ہے یا پشت ہوتی ہے وہ سب سے مضبوط حصہ ہوتی ہے اس کا، جو ہر چیز کا بوجھ اٹھاتی ہے. تو صلب یعنی ریڑھ کی ہڈی، والترائب، اور ترائب تریبہ کی جمع ہوتی ہے، اور تریبہ کہتے ہیں پسلی کو، یعنی سینے کی ہڈی. سینے کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی ہڈیوں کے بیچ میں اللہ نے ایسی جگہ رکھی ہے جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے. اب اس کی کئی ایک توجیحات کی گئی، اور اس میں بعض نے کہا کہ صلب مرد کی ہے اور ترائب عورت کی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں ہی مرد کی ہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق بہرحال نطفے سے ہوتی ہے، یعنی اکیلی عورت جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لہٰذا اس سے مراد مرد ہی کی صلب اور ترائب ہے. حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس میں کئی ایک تحقیقات اور کئی ایک نظریات بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا وہ مادہ اصل میں کہاں سے آتا ہے، یعنی اس کا اوریجن کیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلو دے دیے، ہنٹ دے دیے، اور پھر کیا کہا؟ اب آپ غور کرو، خود اب ریسرچ کرو. یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اور یہ کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. یعنی جس طرح قرآن اور ہمیں چیزیں سجیسٹ کرتا ہے یہ بھی کرو، یوں دیکھو، یہ بھی ایک اس کا حکم ہے. لہٰذا اگر کوئی طالب علم اس چیز کے بارے میں تحقیق کرتا ہے اور پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے، لیکن نیت اس کی درست ہے، تو اس کا یہ عمل بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا کے کام کرتے ہوئے اگر اس کا مقصد اور نیت درست ہے تو وہ بھی درست. اب آپ دیکھیے کہ نیت اور مقصد ایک تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم ریسرچ کریں اور کچھ دنیا میں نام پیدا کریں اور ہم کچھ اس سے کما لیں اور کچھ دنیا بنا لیں، ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے. اور ایک یہ کہ
اللہ کا حکم ہے کائنات میں غور و فکر کیا جائے، انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں ایسی نشانیوں اور ایسے دلائل تک پہنچے کہ جس کے ذریعے پھر اس قرآن کی صداقت کو ثابت کیا جا سکے اور اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا جا سکے. تو اس نیت کے ذریعے انسان اس سارے عمل سے بھی اجر اور ثواب پاتا ہے. تو کسی بھی کام کے پیچھے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا. اور نمبر 2، طریقہ درست ہو، یعنی غور و فکر کا ایسا طریقہ نہ ہو کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، یا ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں ریسرچ کے نام پر. کیونکہ بعض اوقات ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جو ان ہیومن ہیں، یا یہ کہ وہ خود انسانی قدروں کی پامالی کرتے ہیں. تو ایک مسلمان سائنٹسٹ ایک کام کرے گا تو وہ محتاط ہو کر وہ طریقے اختیار کرے گا کہ جس سے خلق خدا کو نقصان نہ پہنچے، یعنی ایک کام کرتے ہوئے 10 اور نہ بگڑے. انہ علی رجعہ لقادر، انہ بے شک وہ علی رجعہ اس کے پھیرنے پر، لوٹانے پر، لقادر البتہ قادر، یعنی جس رب نے پیدا کیا وہ رب واپس بھی پلٹائے گا. یعنی انسان ساری غور و فکر اور تحقیق کے نتیجے میں اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ جس رب نے ایک ایسے پانی سے انسان کی تخلیق کی کہ جو بظاہر بہت بے حقیقت نظر آتا ہے، وہ رب آخر دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں پہلے حصے پہ تو بہت ریسرچ ہو چکی ہے، انسان کہاں سے بنا اور کیسے بنا اور کیا ہوا اور کیا کچھ ہے اس سیل کے اندر، لیکن اس نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ انہ علی رجعہ لقادر. پہلے حصے تک رک گیا اور کیا سمجھا کہ سب کچھ خود ہی ہو گیا. جبکہ ایک مسلمان کی کوئی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرتا. وہ آغاز سے انجام کا سبق لیتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی بگننگ ہے اس کا ایک اینڈ بھی ہے، اور وہ اینڈ کیا ہے اور وہ کیوں ہے، یعنی آخرت کیوں آئے گی اور اس دن کیا کیا جائے گا، اس کی مزید تفصیلات. وہ دن وہ ہوگا یوم تبلی السرائر، جس دن سرائر آزمائے جائیں گے. تبلا کا لفظ جو نا بلا سے نکلا ہے. بلا کہتے ہیں پرکھنے کو، کھرا کھوٹا الگ کرنے کو. کیا معنی بلا کا؟ کھرا کھوٹا الگ کرنا، کھول کے ظاہر کرنا، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو کھول دینا تجربے سے، مشاہدے سے. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا نا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ آزمائے مومنوں کو اچھی طرح سے آزمانا. اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی یا مختلف مشکلات زندگی میں آئی مسلمانوں کی، وہ دراصل کس لیے تھی؟ تاکہ کھرا کھوٹا الگ کیا جائے. کل بھی ہم نے پڑھا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو آزمائش میں ڈالا گیا، تو مکہ والوں بھی مومنوں پر طرح طرح کی آزمائشیں لا رہے تھے. تو ان سب چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو سخت ترین آزمائشوں سے گزارا؟ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کو ایک خاص طریقے پر ٹرین کرتا ہے، اور اس ٹریننگ میں اس پر مشکلات بھی آتی، اور جو جتنی مشکلات سے گزرتا ہے اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے بعض علاقوں کے بچے انتہائی میچور ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انتہائی میچور. کیوں میچور ہوتے ہیں؟ کیونکہ مشکلوں سے گزرتے، وہ زندگی کے وہ حقائق دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کو خبر ہی نہیں ہوتے. وہ بہت جلد میچور ہو جاتے ہیں سختیوں میں پڑھ کے. تو سختیاں اور مشکلات جو ہوتی ہیں وہ بعض اوقات انسانوں کو میچور کر دیتی ہیں، بلکہ حقیقت میں میچور کر دیتی. یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر اس سے سبق کیا لیتا ہے یا وہ کس نتیجے پہ پہنچتا ہے. قیامت کا دن بھی ایسا ہوگا کہ جس میں انسان کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اور یہ امتحان صرف ظاہری اعمال کا نہیں ہوگا بلکہ سرائر کا ہوگا. سرائر جو سریرت ان کی جمع ہے، سریرت ان سے، اور سریرہ کس سے ہے؟ سر سے، راز، پوشیدہ باتیں، بھید. تو سرائر سے کیا مراد ہے؟ دل کے بھید، سینوں کے بھید، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں. اور سر جو ہوتا ہے اس کی جمع اسرار ہوتا ہے. تو سریرت ان سے سرائر ہوتا ہے. جیسے سورۃ العادیات میں آتا ہے نا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ صدور کے اندر جو کچھ ہے اس کو نکال کے حاصل کر لیا جائے گا، باہر لے آیا جائے گا. خیالات، سوچیں، ارادے، نیتیں، بغض، کینہ، محبت، نفرت، کچھ بھی مثبت خیالات، منفی خیالات، ہر چیز جو ہے ان کو کھول دیا جائے گا، اوپن کر دیا جائے گا. آج تو یہ سب چیزیں دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں نا. کون کیا سوچتا ہے، کیسا ہے، منافقت ہے، ایمان ہے، شرک ہے، کفر ہے، کس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. لیکن کل کو کیا ہوگا؟ ہر چیز کھول دی جائے گی. بلا کا کیا مطلب ہے؟
ظاہر کرنا، کھرا کھوٹا الگ کرنا، پرکھنا، کھول کے رکھنا. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور اور واسروا قولكم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. تو یہ سرائر کیا ہے؟ بذات الصدور ہے. تو یوم، اور یوم کون سا یوم ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کے دن سب کے دلوں کے بھید سامنے آ جائیں گے. فما لہو، پس نہیں اس کے لیے. کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جس کے بھید کھل رہے ہوں گے، جس کے راز باہر آ رہے ہوں گے. اس کے پاس من قوتن، قوت میں سے کوئی قوت نہیں ہوگی، کچھ بھی قوت نہیں ہوگی اس کے پاس، کوئی اس کی طاقت نہیں ہوگی. ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. نہ اپنے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی اور طاقت والا ہے کہ وہ آ کے آپ کو مدد دے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو ایسی کوئی سچویشن پیش آئے تو بعض اوقات خود اس چیز کو کور کر دیتا ہے اور بعض اوقات کسی اور کو بلا کے اس سے مدد لے لیتا ہے. مثلا آپ کے جسم کا کپڑا ہٹ گیا ہے، اگر آپ کو اپنا ہاتھ نہیں پہنچتا تو آپ کسی کہتے ذرا یہ میری فلاں کپڑے کو کھینچ دو تاکہ یہ میرا کمر جو ہے وہ کور ہو جائے یا ٹانگ جو ہے وہ کور ہو جائے. تو بندہ بعض اوقات بیمار ہوتا ہے نا، خود نہیں پہنچ سکتا، ہاتھ نہیں پہنچتے کچھ، تو دوسرا آ کے ڈھانک دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب راز کھولے جائیں گے نا دلوں کے، نفرتیں اور منافقتیں، تو اس وقت نہ انسان اسے خود ڈھانپ سکے گا اور نہ ہی کوئی اور آ کے اسے چھپا سکے گا. سب کچھ عیاں ہو جائے گا. یوم تبلی السرائر فما له من قوت، کسی قسم کی کوئی قوت، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار. پیچھے آپ نے پڑھا نا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ساری قوت اللہ کے پاس ہوگی، کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا. سورۃ الحق میں بھی آتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. جس دن تم پیش کر دیے جاؤ گے، عرض کا مطلب تو پیش کرنا، سامنے لا کے رکھ دیے جاؤ گے. کوئی چھپنے والی چیز، خافیہ یعنی چھپ جانے والی، کوئی چھپ جانے والی چھپ نہ سکے گی، کہیں بھی انسان اسے ڈھانپ نہیں سکے گا. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السلام علیکم. یہ جو میل ٹیسٹیکل بنتا ہے جب بچہ بن رہا ہو تو اس کی گروتھ میں وہ جو گلینڈ ہوتا ہے وہ اسپائن اور ربس کے درمیان ایک اسپاٹ پہ بن رہا ہوتا ہے، وہ نیچے بنتا نہیں ہے. اور پیدائش کے چند گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے، یہ مجھے کلیئرلی یاد نہیں، وہ ڈسینڈ کرتا ہے، وہ اس جگہ سے نیچے اترتا ہے اور پھر جسم کے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ جسم کے اندر جو گرمی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے، اس کے لیے وہ جسم کے باہر آتا ہے اور اسکروٹم میں آ جاتا ہے. اور کئی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن میں یہ ابھی ڈسینڈ نہیں کیا ہوتا اور وہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے پھر آپریشن ہوتا ہے، اسے نیچے لایا جاتا ہے. تو یہ تو پروف ہے، یہ ہمیں پڑھاتے وقت انہوں نے بتایا تھا. دیکھیے قرآن اس میں جس طرح آنٹی نے بتایا کہ ٹیسٹیز جو ہے وہ جہاں پہ فارم ہوتی ہے اور پھر ڈسینڈ کرتی ہے، اسی طرح سے جو فیمیل آرگن ہے، جو اووری ہے، وہ بھی ڈیولپمنٹل سٹیج میں ایبڈومینل کیویٹی میں ہی ہوتی ہے جہاں پہ ٹیسٹیز ہوتی ہیں، اور پھر برتھ سے پہلے دونوں ڈسینڈ کرتے ہیں. جو ٹیسٹیز ہوتی ہے دیٹ ڈسینڈس ٹو دا اسکروٹم اینڈ دی اووری ڈسینڈس ٹو دا پیلوس، اینڈ آفٹر ڈسینڈنگ ایون جو ان کا بلڈ سپلائی اور کنیکشن ہوتا ہے وہ اسی جگہ سے ہی ہوتا ہے، وچ مینس کہ دا بلڈ گوز ڈاؤن فرام دیٹ پلیس اینڈ دیٹ سرٹن پلیس از بٹوین دا رب کیج
اینڈ دا اسپائن. اور جو اسپائن کا جو لیول ہے وچ از رائٹ بلو دا چیسٹ، یعنی ایبڈومن کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، دیٹس فرام ویئر دس نرو از کمنگ فرام اینڈ اٹ گوز آل دا وے ڈاؤن ٹو دا فیمیل آرگن اینڈ دا میل آرگن. تو اس کا کنیکشن جو ہے تھرو آؤٹ لائف وہیں پر ہی رہتا ہے. بفور برتھ اٹ از فارمڈ اوور دیئر اینڈ آفٹر برتھ اٹ ڈسینڈز ٹو دیٹ جگہ. انسان کو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے مسلسل کئی صورتوں سے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی تخلیق پہ غور کرے، کیونکہ جب تک یہ تکبر نہیں اندر سے نکلتا نا، اور جب تک انسان اپنی اصلیت کو نہیں پہچانتا اور اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا تو اللہ کا صحیح بندہ بن نہیں سکتا. اور بار بار اسی چیز کو دوبارہ اعادے اور قیامت کی گواہی کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے کہ جس رب نے پہلے پیدا کر دیا اور پانی سے بنا دیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور حساب کتاب ہوگا، اور ایسا سخت حساب ہوگا کہ تبلا سرائر بھی ہو جائے گا. بڑے بڑے ظاہر نظر آنے والے کام تو کیا، دل کے راز بھی سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے.